اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ چیکس کے حوالے سے ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سے ایسے چیکس ہیں جن پہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ نارملی 489F میں کہ جب چیک ڈس آنر ہو جائے تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے، لیکن قانون میں کچھ ایسی صورتحال بھی ہے کہ ایسے چیکس بھی بتائے گئے ہیں کہ جو اگر یہ صورتحال ہو، وہ چیکس اس کیٹیگری میں فال کرتے ہوں تو ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ڈسکس کر رہے تھے جی کون سے ایسے چیکس ہوتے ہیں جو کہ جن پہ ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ اس میں آپ تقریباً یہ 5 قسم کے ایسے چیکس ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے جن پہ ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ نمبر 1 کہ اگر آپ نے بینک سے لون لیا ہے اور اس لون کے عوض آپ نے بینک کو کچھ چیک دیا ہے تو بینک جو ہے وہ آپ کے خلاف، اگر آپ اس لون کو واپس نہیں کرتے تو بینک آپ کے خلاف اس چیک پہ کارروائی نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس چیک پہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 ہے جی کہ اگر آپ نے کسی کو سیکیورٹی چیک دیا ہے تو اس پہ بھی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ اب احتیاط کیا کریں، اگر آپ کو کوئی چیک دے اور اس پہ سیکیورٹی چیک لکھا ہوا ہو تو آپ یہ بات یقینی طور پہ سمجھ لیں کہ آپ اس چیک پہ ایف آئی آر نہیں کروا سکتے۔ نمبر 3 پہ ہے جی کہ اگر کسی چیک کے بیک سائڈ پہ یا چیک پہ گارنٹی چیک لکھا ہو تو اس پہ بھی ایف آئی آر نہیں ہوتی، لہذا اس حوالے سے بھی ذرا دیکھ لیا کریں کہ اگر کسی چیک پہ گارنٹی چیک لکھا ہوا ہو تو اس پہ بھی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4 پہ ہے جی کہ اگر کسی چیک پہ سیلف لکھا ہو، کیونکہ چیک بائی نیم ہونا چاہیے۔ اگر جس کو چیک دیا جا رہا ہے، جو چیک لے رہا ہے، وہ اس بات کا یقین کر لے اور اس بات کی تسلی کر لے کہ چیک پہ اس کا نام لکھا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر کل وہ چیک جو ہے ڈس آنر ہو جاتا ہے تو وہ شخص جو چیک لیتا ہے پھر وہ اگر اس کا بائی نیم چیک ہے تو پھر تو وہ ایف آئی آر کروا سکتا ہے، لیکن اگر اس چیک پہ سیلف لکھا ہے تو میننگ دیئر بائی کہ وہ کسی کے نام نہیں ہے چیک، وہ اس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیک کس کو ایشو کیا گیا ہے۔ یہ مین انگریڈینٹ ہے ایشوئنس آف چیک 489F تاجرات پاکستان کا، کہ چیک کا ایشو کرنا میننگ دیئر بائی کہ اس بندے کو جو کلیم کر رہا ہے کہ مجھے یہ چیک بددیانتی سے دیا گیا ہے اس کے نام کا چیک ہونا چاہیے۔ اگر چیک پہ سیلف لکھا ہوگا تو اس چیک پہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ نمبر 5 پہ ہے جی کہ اسٹیل چیک پہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ اب اسٹیل چیک کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیک ایشو کیا جاتا ہے اس پہ الٹیمیٹلی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ کو آپ بینک میں اس کو پریزنٹ کر کے تو آپ جو ہے اس کو کیش کروا سکتے ہیں۔ اگر وہ جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہو اس ڈیٹ کے 6 ماہ کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس چیک کو بینک میں پیش کریں اور اس کے وہ اگر اس کو آنر کروائیں، اس کو چیک جو ہے وہ کیش کروا لیں۔ اگر وہ آپ 6 ماہ کے اندر اس چیک کو بینک میں پیش نہیں کرتے تو 6 ماہ کے بعد وہ چیک سٹیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ چیک جو ہے وہ فضول ہو جاتا ہے۔ وہ چیک قانونی طور پہ آپ اس چیک پہ کارروائی نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس چیک پہ آپ ایف آئی آر کروا سکتے ہیں۔ یہ وہ چیکس کی کیٹیگری تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ان چیکس پہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھی جی وہ انفارمیشن ان چیکس کے بارے میں جو کہ جن کے بارے میں جو ہے قانوناً ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ اگر ان چیکس پہ ایف آئی آر ہو بھی جائے کسی انداز میں تو وہ بعد میں خواہش ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی جی انفارمیشن چیکس کے حوالے سے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔